السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، آمین یا رب العالمین۔ مرکب نسبتی کا ٹاپک چل رہا تھا ہمارے پاس۔ مرکب نسبتی کا ٹاپک کہاں سے سٹارٹ کیا تھا؟ الفاظ کو الفاظ کے ساتھ جوڑا تھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ عباد اللہ، عباد بھی ایک لفظ تھا اور لفظ اللہ بھی ایک لفظ تھا۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ پھر ہم نے بولا تھا کہ الفاظ کو ضمائر کے ساتھ جوڑنا، ٹھیک ہے۔ ہو، ہم، ہا، ہننا جو ہم نے پریویس پڑھی ہیں، تھوڑی سی ریوائز کر لیں۔ ہو، ہم، ہا، ہننا، چھوٹی اے اور نا۔ اب یہ آپ کو دیکھتے ہی سمجھ آنا چاہیے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی لفظ جڑتا ہے، رب، رب ہو، اس کا رب، رب ہم، ان کا رب، رب ہا، اس کا رب۔ اب اس میں اور اس میں آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس کا رب۔ اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ اس کا رب۔ لیکن یہ کسی مذکر کی بات ہو رہی ہے اور یہ کسی مؤنث کی۔ اسی طرح رب ہننا، ان کا رب۔ تو پھر اس میں اور اس میں آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے۔ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، ان کا رب، اور یہ مؤنث کی۔ اسی طرح میرا رب اور ہمارا رب، ٹھیک ہے۔ اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میرا رب، ہمارا رب، اس کا رب، ان کا رب۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہارا رب، ٹھیک ہے۔ میں اپنے سامنے والے کو بولوں تمہاری کتاب، تمہارا پین، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں اس کے لیے سمپل سا ہمارے پاس جو ورڈ آتا ہے وہ ہے یور، یور۔ اگر عربک میں یور کا ترجمہ کسی ورڈ میں پیدا کرنا ہے تو اس کے لاسٹ میں سمپل کاف زبر کا لگا دیں گے۔ اس کے لاسٹ میں کیا لگا دیں گے؟ کاف زبر کا۔ مثال آپ کے پیج نمبر 42 پر لکھی ہوئی ہے، جیسے رب، تو رب کے آگے کیا لگا دیا میں نے؟ رب کا۔ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تیرا رب، تیرا رب۔ اسی طرح رحمت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تیری رحمت۔ اور اسی طرح عندہ، عندہ کا ترجمہ کیا تھا؟ پاس، عندہ کا آپ کے پاس۔ یہاں پہ آپ نے ترجمہ کیا آپ کا رب، تیرا رب، تمہارا رب۔ اب اس ورڈ کو، اس بات کو سمجھیں، یہ کا ہے، یور۔ یہ اردو میں کتنے طریقوں سے ترجمہ ہو سکتا ہے؟ 9 طریقوں سے، ٹھیک ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، جیسے تیرا، تیری، تیرے۔ ممکن ہے یہاں پہ کریں تیرا رب، تیری رحمت، تیرے پاس۔ تیرے کی جگہ تمہارا بھی تو ہو سکتا ہے، تمہارا رب، تمہاری رحمت، تمہارے پاس۔ اسی طرح آپ کا بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا رب۔ اگر کسی کو عزت کے ساتھ کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کا رب، آپ کی رحمت، آپ کے پاس۔ تو یعنی جو کا ہے یہ کتنے طریقوں سے اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے؟ تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہاری، تمہارے، آپ کا، آپ کی، آپ کے۔ یہ پورے نوٹس میں لکھا ہوا ہے 9 طریقوں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، یہ ہمارا سٹائل ہے۔ ہم ایک چیز کو 9 سٹائل سے کہتے ہیں، عربک میں ایک سٹائل سے کہتے ہیں، انگلش میں بھی ایک سٹائل سے کہتے ہیں، یور۔ سمجھ آیا کیا پڑھنے لگے ہیں؟ اب سمپل سی اس میں مثالیں لکھی ہوئی ہیں، جہاں پر بھی پرابلم ہو مجھے روک دیجیے گا۔ بیتُ کا، آپ کا گھر، تیرا گھر، تمہارا گھر۔ کوئی بھی لہجہ بول دیں، تمیز سے کہنا ہے آپ کا، تھوڑا یعنی تھوڑی تمیز کم کر کے کہنی ہے تو تمہارا رب، اور باقی بوائے فرینڈلی سٹائل کہنا تو تیرا، تیرا گھر۔ اہلُ کا، آپ کے اہل و عیال، تیرے گھر والے۔ مقامُ کا، لیفٹ پر دیکھیں، مقامُ کا، آپ کا مقام، آپ کی جگہ، ٹھیک ہے، تیرا مقام۔ قلبُ کا، آپ کا دل۔ کتے کے لیے تو ڈنڈی والا کہا آتا ہے، چلو بات آ گئی تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا کتا ہوتا تو کیا ہوتا؟ قلبُ کا، وہ ڈنڈی والے کاف سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نقطے والا کاف ہے، قلبُ کا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ کا دل، تیرا دل۔ ابنُ کا، ظہرُ کا، جو نیا ورڈ آئیں گے میں بتا دوں گا صرف۔ ظہر کمر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کمر۔ ظہرُ کا، آپ کی کمر، تیری کمر،
تمہاری کمر، اہلو کا صدر کا صدر سینہ، ذکر کا آپ کا ذکر، ید کا ہاتھ، جیب کا ہاں جیب، ٹھیک ہے جیب، وہ تو اردو جیب کہتے ہیں نا، وہ تو جیب، ٹھیک ہے جیب، اردو عربک میں بھی جیب کو کیا کہتے ہیں جیب، لیکن قرآن میں جو اس کا ترجمہ استعمال ہوگا نا جیب، وہ گریبان کے لیے استعمال ہوگا، جیب ہوگا تیرا گریبان۔ ویسے اگر نارمل روٹین میں اگر دیکھیں تو وہ جیب کو جیب ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے یہ، اور کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ گریبان کے لیے، کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالیے، یعنی اپنے گریبان میں ڈالیے۔ اللہ حضرت موسیٰ کو کیا بولے گا؟ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے اور اس کو نکالیے تو وہ چمک رہا ہوگا۔ تو جیبو کا آپ کا گریبان، تیرا گریبان، تمہارا گریبان۔ اسی طرح جنتو کا، قومو کا، نفسو کا، نفسو کا آپ کی جان، صلاتو کا، بصرو کا نگاہ، بصرو کا آئی سائٹ، انگلش میں کیا کہیں گے؟ آپ کی آئی سائٹ، ٹھیک ہے، یور آئی سائٹ، بصرو کا تیری نگاہ، ضلال کا تیری گمراہی، حمد کا تیری حمد تیری تعریف، وعد کا حساب کا، شانئہ کا، ان شانئہ کا آتا ہے شانئہ، شاباش، دشمن کو شانئہ کہتے ہیں، دشمن کے لیے عدوف کا لفظ عدوف بھی آتا ہے اور دشمن کے لیے شانی بھی آتا ہے۔ اب کیا ڈفرینس ہے اس میں ابھی ہم اتنی گہرائی میں نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو دشمن ہی ملے گا، تھوڑا سا فرق ہے وہ انشاءاللہ جب ہم بہت ڈیٹیل میں کبھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ شانئہ کا تیرا دشمن، تو اللہ کہے گا ان شانئہ کا، اے نبی تیرا دشمن، بے شک تیرا دشمن۔ آگے حمد کا، وعد کا، حساب کا، شانئہ کا، ام کا آپ کی ماں، اگر اچھے ادب والے اسٹائل میں کہنا تو آپ کی ماں، اور اگر تیری ماں، لیکن عربی میں ایک ہی لہجہ ہے، ام کا تیری ماں، آپ کی ماں، طعام کا، شرابی کا، شراب کسے کہتے ہیں؟ اچھا ہم شراب کا لفظ سنتے ہیں نا ہمارے ذہن میں وہ شراب آ جاتی ہے، عربک میں شراب کہتے ہیں مشروب کو، کوئی بھی مشروب، ٹھیک ہے، کوئی بھی مشروب ہو نا، پینے کی کوئی بھی چیز ہو اس کو شراب کہیں گے، کوئی بھی پینے کی چیز، شرابی کا آپ کا مشروب، آپ کا، اور شراب کے لیے لفظ آتا ہے خمر، شراب کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ خمر، اور شراب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مشروب، اردو کا ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے، صرف الف کی جگہ واو لگا دو، شراب، شرابو کا آپ کا مشروب، آپ کا پینا، الہ کا آپ کا معبود، ذنب، ذنب کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، ذنب کا، ٹھیک ہے، ذنب کا آپ کا گناہ، عن کا ترجمہ کیا تھا؟ بارے میں اور سے، بارے میں، اور عن کا آپ سے، آپ کے بارے میں۔ اب وہ مضمون ہمیں بتا دے گا کہ یہاں پہ سے ترجمہ کرنا ہے یا بارے میں۔ عن کا آپ کے بارے میں، آپ سے، اور لکا اچھا کے لیے تو لی آتا ہے نا، لیکن ہم نے کیا بولا، بتایا کہ جب ضمیر کے ساتھ، پروناؤن کے ساتھ یہ لی ملے گا تو لی کے ذریعے، لی سے لا بن جاتا ہے، لکا، لیکا نہیں بولیں گے، لکا، تو ترجمہ کے لیے والا ہی ہے، لکا آپ کے لیے، تمہارے لیے، تیرے لیے، علیہ کا، اچھا یہ ورڈ سمجھیں، علیہ کا اصل میں یہ جو شروع میں علیہ ہے نا یہ علا تھا، کیا تھا؟ علا، جب علا کو آگے سے ملاتے ہیں نا تو اس یا کو سوشا بنا دیتے ہیں، اس یا کے کیا بنا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علیہ بن جاتا ہے، تو یہ علیہ علا ہے، علیہ کیا ہے؟ علا، علیہ کا آپ پر، تجھ پر، ہمارے ایک لہجہ تجھ بھی ہے، ٹھیک ہے، منامی کا، منام، منام کہتے ہیں خواب کو، آپ کا خواب، منامی کا آپ کا خواب، غطاء کا، یہ تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، غطاء، ٹھیک ہے، غطاء کا، غطاء کہتے ہیں پردے کو، غطاء کا آپ کا پردہ، آپ کا پردہ، اسی طرح ایک پردے کے لیے غشاوہ کا لفظ بھی آتا ہے، تو غطاء کا آپ کا پردہ، تیرا پردہ۔ تو ابھی ہم نے کون سا ورڈ سیکھا؟ کا کس کے لیے آئے گا؟ کسی بھی ورڈ کے آخری میں کا لگا دیں گے تو اس میں کیا ترجمہ آ جائے گا؟ تیرا، تیری، تیرے، یعنی یور کا ترجمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، یور کا۔ مثال کے طور پہ میرے برابر میں میرا بھائی کھڑا ہوا ہے اور میں اس سے مخاطب ہوں اور کہہ رہا ہوں کتابو کا، آپ کی کتاب،
ٹھیک ہے. یا آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں کہ آپ کے برابر میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے, آپ اس سے کچھ بات کر رہے ہیں, تو آپ نے کیا بولا؟ کتابو کا. ٹھیک ہے. اب غور کریں, اگر آپ کے برابر میں آپ کی بہن کھڑی ہوئی ہوتی اور آپ کو بولنا ہوتا آپ کی کتاب, اردو میں بھی سیم بولتے ہیں آپ کی کتاب, اور انگلش میں بھی سیم بولتے یور بک. عربک میں سیم نہیں ہے. عربک میں مذکر مؤنث کا ہر چیز میں بہت فرق ہے, لحاظ کیا جاتا ہے. تو اردو میں ترجمہ سیم ہوگا, انگلش میں بھی. اگر اب کسی مؤنث کو مخاطب کر کے بولا جا رہا ہے آپ کی کتاب, اب ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ کسی مؤنث, کوئی عورت, تو اس کے لیے کا نہیں آئے گا, کی آئے گا. کیا آئے گا؟ کتابو کی, آپ کی کتاب. اردو والا ترجمہ سیم رہے گا, تیرا, تیری, تیرے, تمہارا, تمہاری, تمہارے, آپ کا, آپ کی, آپ کے. ٹھیک ہے. اور انگلش میں بھی یور ہی رہے گا, انگلش میں یور رہے گا. اسی طرح اچھا یہ قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے, کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں, کی بہت کم استعمال ہوا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے کم خطاب کیا ہے, مخاطب کم ہوا ہے. حضرت مریم سے خطاب کیا ہے, ٹھیک ہے, اس طرح. اور نبی تو ہیں ہی سارے مذکر, تو اس لیے کا صیغہ, کا لفظ قرآن میں زیادہ آئے گا. ربو کی, ربو کی, تیرا رب, اس عورت کا نہیں, تیرا رب. اگر اس عورت کا ہوتا تو ربو ہا ہوتا, ربو کی, تیرا رب. اچھا ربو کا, ربو کی میں فرق کیا ہے؟ مذکر کے لیے ربو کا اور مؤنث کے لیے ربو کی. اردو میں ترجمہ سیم ہوگا, تیرا رب, تمہارا رب, آپ کا رب. امو کی, تیری ماں, امو کی. حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی قوم نے بولا تھا وما امو کی بغیہ, اے مریم تیری ماں تو ایسی نہیں تھی, معاذ اللہ, معاذ اللہ. موزانہ پیدا ہوئے تھے نا تو عیسیٰ, تو جب وہ لے کر آئیں بچے کو, تو ان کی قوم نے ان کو کہا کہ اے مریم امو کی, تیری ماں تو ایسے نہیں تھی, معاذ اللہ. تو امو کی, تیری ماں. ابو کی, تیرا باپ. ٹھیک ہے. ابو کی, آپ کے والد, آپ کے ابو. اسی طرح ذنب کی, ذنب کی, تیرا گناہ. اور الی کی, الا, شاباش. الی کیا چیز ہے؟ الا, الا ہے. ٹھیک ہے. جب اس کو جوڑتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ الی. یہ یاد ہے نا, کیا ہو جائے گا یہ؟ الی. الی کی, تیری طرف. یہ سارے وہ ورڈ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں. اگر میں اپنی طرف سے لکھتا تو پورا پیج ہی بھر دیتا. ٹھیک ہے. تو قرآن میں کی بہت کم آیا ہے. اسی طرح آخری ورڈ آیا ہے تحت کی, تحت, تحت کی, تحت کہتے ہیں نیچے کو. ٹھیک ہے. تحت کی, تیرے نیچے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو فرمایا تھا کہ تیرے نیچے سے ہم نے چشمہ جاری کر دیا. جب وہ ایک بیابان علاقے میں جا کر ٹھہر گئی تھی, نہ کوئی آسرا نہ کچھ, تو اللہ نے وہی کی ان کے دل میں کہ ہم نے تیرے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا, دیکھو اپنے نیچے. تحت کی, تیرے نیچے. تو اگر کاف کے اوپر زبر آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرا, مذکر کے لیے. اور اگر زیر آئے گا تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیرا ہی, لیکن کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے, مؤنث. تو ابھی ہم نے کتنی ضمائر پڑھ لی؟ کا, آج, اور کی, یور. اب میرے سامنے ایک بھائی نہیں ہے, ایک سے زیادہ بھائی ہیں. اب مجھے بولنا ہے تم سب کی کتاب. تم, تو انگلش میں تو یور ہی بولیں گے, ٹھیک ہے. اور اردو میں تم کی جگہ کیا بولیں گے؟ آپ سب کی کتاب, آپ سب کی. تو جب کسی ایسے مخاطبین ہوں جو ایک سے زیادہ ہوں, جمع ہوں, تو ان کے لیے عربک میں آئے گا کم. کیا ورڈ آئے گا؟ کم. جیسے ربکم, یہ والی ضمیر قرآن میں بہت زیادہ آئے گی, اس پہ محنت کرنی ہے آپ کو. کم, اس پہ محنت کرنی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ سب کا, آپ سب کی, آپ سب کے. یعنی آپ مخاطب زیادہ ہیں, مخاطبین جن کو میں بول رہا ہوں وہ جمع ہے. جیسے مثال لکھی ہوئی ہے ربکم, ترجمہ کریں ربکم, تم سب کا رب, آپ سب کا رب. اب جن کی بات ہو رہی ہے وہ ایک سے زیادہ ہیں, جمع ہے. ربکم, تم سب کا رب, تم سب کا رب. اسی طرح ارض, ارض کسے کہتے ہیں؟ زمین کو. ارضکم, تم سب کی زمین. اسی طرح اعمالکم, اعمالکم, تم سب کے اعمال. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے. کا, تو ایک مذکر, کی, تو ایک مؤنث, اور کم, تم سب مذکر. ٹھیک ہے. تم سب کا. بیتکم, طعامکم, ذکرکم, تم سب کا ذکر. بولیں ذکرکم, تم سب کا ذکر. خلقکم, تم سب کی پیدائش. خلق, تخلیق,
خلق تخلیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. خلقکم تم سب کی پیدائش. مأواکم لاسٹ کلاس میں بتایا تھا مأوا ٹھکانہ, ٹھیک ہے. مأواکم تم سب کا ٹھکانہ. رسولکم تم سب کا رسول. انفسکم تم سب کی جان. مولاکم مولا, ٹھیک ہے. مولا یوں بھی لکھتے ہیں, یہ بھی مولا لکھا ہوا ہے, اور مولا یوں بھی لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, سیم ہے. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ مولاکم تم سب کا مولا, مدد کرنے والا. مولاکم تم سب کا مولا. الہکم معکم, مع کا مطلب کیا تھا؟ کے ساتھ. تو معکم تم سب کے ساتھ. مع کا معی, معنا, معہو, ہاں, معہا, معہم ان سب کے ساتھ. یہ قرآن کی اتنی یعنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ پروناؤنس. ہر پیج پر اور میں بولوں ہر لائن پر موجود ہے, تو جھوٹ نہیں ہے, غلط نہیں ہے. ہر لائن میں یہ پروناؤنس موجود ہیں. ہو, ہم, ہا, ہن, کا, کم, کی اور یا اور نا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ میں ترتیب سے لکھوا دوں گا, یہ ساری چارٹ بنوا دوں گا لاسٹ میں انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, جبھی میں تھوڑا سلو پڑھا رہا ہوں آج, تھوڑا دیکھ کے پڑھیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں. الہکم معکم ولیکم, ہاں تم سب کا مددگار. اچھا, ولی اور مولا تقریباً سیم میننگ ہے. ولی بھی مددگار اور مولا بھی مددگار. عدوکم, عدوکم کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب کا دشمن. اسی کے آگے لکھا ہوا ہے اعداء, عدو کی جمع اعداء. اعداؤکم, اعدائکم تم سب کے دشمن. دشمنوں تھوڑی کریں گے, تو کہ اردو کا لے جا کے کر کے کرتے ہیں. تم سب کے دشمن, تو کے اندر جمع کا ترجمہ موجود ہے. تم سب کا دشمنوں, یہ تو آپ کو اردو سکھانی پڑے گی پھر تو. تم سب کے دشمن, تم سب کا دشمن, تم سب کے دشمن. رزقکم حرثکم, حرث کھیتی, کھیتی. حرثکم تم سب کی کھیتی, ٹھیک ہے. جو کھیت میں سے پیداوار نکلتی ہے نا, وہ پیداوار, کھیت کی پیداوار کو اردو میں کھیتی بولیں گے نا. فصل کہہ لو, تم سب کی فصل یا تم سب کی کھیتی, یعنی کھیت میں سے جو پیداوار نکلے گی کٹائی کے بعد وہ کھیتی کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. تم سب کی کھیتی. حیاتکم ملتکم, کچھ اس کو سمجھ لے, قرآن میں بہت آئے گا. بعضو بعض کچھ, تھوڑے. کم تم میں سے, تمہارے, تمہارے تھوڑے یعنی تم میں سے تھوڑے, تم میں سے تھوڑے لوگ. بعضکم تم میں سے کچھ لوگ, تم میں سے کچھ. بعضکم. اسی طرح دارکم, دار تمہارے گھر, تمہارا گھر, تمہارا گھر, یہ واحد ہے. دارکم تم سب کا گھر, تم سب کا گھر. اگر دار کی جمع دیار آتی, دیارکم, تو کیا ہوتا؟ تم سب کے گھر, تم سب کا گھر. دینکم قوتکم تم سب کی قوت. بیوتکم تم سب کے گھر. بینکم, یہ ورڈ بھی سمجھیں, بین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اردو کا ورڈ ہے درمیان, ٹھیک ہے. ما بین, بین بین. بینکم تمہارے درمیان, تم سب کے. بیننا ہمارے درمیان. بینی بینہو اس کے درمیان. بینہم ان سب کے درمیان. بینکم تم سب کے درمیان, تم سب کے درمیان. ظنکم, ظنکم گمان, شاباش. ظنکم تمہارا گمان, تم سب کا گمان, ٹھیک ہے. زن اور تو زن پیور عربی کا ورڈ ہے, اردو میں زن بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی اصل ٹرانسلیشن گمان ہے. ایک ہی چیز ہے زن اور گمان, ٹھیک ہے. اور زن وسوسہ, گمان جو آتے ہیں ہمارے, جو وسوسے آتے ہیں, خیالات جو آتے ہیں, خیالات کے لو. ظنکم تمہارے خیالات, تمہارے گمان. اچھا, پیج نمبر 43, پیج نمبر 43 نکالیں. اسٹوڈنٹ پیج نمبر 43 آپ نے نکالا ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی چیزیں لکھی ہیں پیج نمبر 43 پر. اچھا پیج چھوڑ دیں, یہیں پر ہی دیکھ لیں, ساری چیزیں میں نے لکھ دی. کم کا ترجمہ کیا پڑھا ہے ابھی ہم نے؟ تمہارا, تم سب کا. آبا اب کی جمع ہے, آبا و اجداد. آبا اب کی جمع ہے نا. آباؤکم تمہارے
آبا و اجداد، تمہارے آبا و اجداد. ازواجکم، ازواج بیویاں، تمہاری بیویاں. ابناؤکم، ابنا ابن کی جمع ہے. ابنا کس کی جمع ہے؟ یہ ساتھ ساتھ لکھیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وہاں پہ میں نے ترجمہ نہیں لکھا، خود سے نہیں لکھا میں نے ترجمہ. جب آپ خود لکھیں گے نا تو لکھتے وقت آپ کو یاد ہوگا. ٹھیک ہے. ابناؤکم ابن کی جمع ہے، تمہارے بیٹے. اولادکم، تمہاری اولاد. امہاتکم، تمہاری مائیں. بناتکم، بنات بنت کی جمع ہے، بنات بنت کی جمع ہے، تمہاری بیٹیاں. بناتکم، تمہاری بیٹیاں. اخوانکم، اخوان اخ کی جمع ہے، اخن بھائی. اخوان. اخوانکم، تمہارے بھائی. اخوانکم، تمہارے بھائی. اخواتکم، تمہاری بہنیں. اخت کی جمع اخوات، اخت کی جمع. سارے رشتے ہیں یہ، سارے تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں. خالاتکم، خالات خالاؤں کو کہتے ہیں، عربی میں بھی خالہ کو خالہ ہی کہتے ہیں، اس کی جمع خالات. خالتن کی جمع بنائے آتن کے قاعدے سے، خالتن خالاتن. تو خالاتکم، تمہاری خالائیں. اخوالکم، ماموں. اخوال، اخوال ماموں، تمہارے ماموں. عماتکم، عمات پھپھی. عماتکم، تمہاری پھپھیاں. یہ یاد کر لینا ویڈیو پوز کر کے، ٹھیک ہے، ترجمہ سننے کے بعد. اعمامکم، تمہارے چچا. اعمام، چچا. عمات پھپھیاں. اعمام، چچا، تمہارے چچا، تمہاری پھپھیاں. اخوال، تمہارے ماموں. خالاتکم، تمہاری خالائیں. اب دیکھیں سورہ نساء کے اندر یہ آیت ہے، جن رشتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے، وہ آپ کو پوری آیت کا ترجمہ آنا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں، حرام کر دی گئیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حرام کر دیے گئے وہ رشتے. کون سے رشتے حرام کر دیے گئے؟ علیکم، تم پر. ابھی پڑھا نا، علیکم تم سب پر، یعنی تم سب مردوں پر حرام کر دیے گئے. کون کون سے رشتے؟ امہاتکم، تمہاری مائیں حرام ہیں، تو اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. بناتکم، تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، تمہاری بہنیں. وعماتکم، تمہاری پھپھیاں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. اب یہاں تک تو آسان تھا. اب تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیں، آپ کو آتا ہے. وا اور بنات بیٹیاں، الاخ بھائی. وا بنات الاخی، بنات الاخی مرکب نسبتی، بھائی کی بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ بھتیجیاں. ٹھیک ہے. تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں، اور بھائی کی بیٹیاں، اور بنات بیٹیاں، اخت بہن، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. تو یہ آیت یاد کر لیں کن کن سے رشتہ وہ نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے آگے اور بھی تفصیل ہے، وہ پھر میں نے نہیں لکھی، وہ بہت مشکل ہو جاتی. تمہاری مائیں نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھو، تمہاری خالائیں، تمہاری بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں. مشکل ہے. اسی طرح ایک اور آیت، لیسا نہیں ہے، علی الاعمى، اعمى اندھا، نابینا، اندھے پر. لیسا علی الاعمى، نہیں ہے اندھے پر. حرجن، حرج کوئی بھی حرج، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ولا، اور نہ. علی الاعرجی، لنگڑے پر. اعرج لنگڑا. ٹھیک ہے. نوٹس میں آپ کے زبر زیر لگے ہوئے ہیں. نہیں ہے اندھے پر کوئی حرج، اور نہ لنگڑے پر حرجن کوئی حرج. ولا، اور نہ. علی المریضی، مریض پر. حرجن کوئی حرج. نابینا پہ کوئی حرج نہیں، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں، اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں. اصل میں کیا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے تھوڑا سا سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. تو صحابہ شاید یہ سمجھنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں جا کے کھانا نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. وہ بھی تو ان کا مال ہے. تو پھر اللہ نے یہاں پہ وضاحت کر دی، نہیں، ناجائز طریقے سے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے. نابینا کسی کے گھر سے بھی کھا سکتا ہے مانگ کے، لنگڑا بھی کسی کے گھر سے مانگ کے کھا سکتا ہے، اس کی مجبوری ہے. اسی طرح مریض بھی. ولا، اور نہ. علی انفسکم، تمہاری جانیں، اور نہ تمہاری جانوں پر، اور نہ پر تمہاری جانیں، یعنی تمہاری جانوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کہاں سے کھانے پہ؟ ان تاکلوا، اس کا ترجمہ چھوڑ دیں. ان تاکلوا کہ تم کھاؤ، اور نہ.
علی انفسکم تمہاری جانوں پر کوئی حرج ہے کہ تم کھاؤ من سے بیوتکم تمہارے گھروں سے، اور تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے ذاتی گھروں سے کھاؤ، کہ تم اپنے، تو کم کا مطلب کیا ہوا، بیوتکم تمہارے گھروں سے، یعنی تم اپنے گھروں سے، تم واپس سنیں، تھوڑی سی مشکل آیت ہے لیکن اس میں آپ کو سیکھنے کا بہت کچھ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، مریض پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی اعلی انفسکم تمہاری جانوں پر ان تاکلوا کہ تم کھاؤ من بیوتکم تم اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے، او یا، او کا ترجمہ کیا یاد کیا تھا ہم نے، یا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو بغیر اجازت کے، وہ تمہارے ہی گھر ہیں، یا اور کن کے گھروں سے، بیوتی گھر، آبائکم تمہارے باپ، یہ بیوتی آبائکم، یہ آبائکم یہاں پر منصوب ہو رہا ہے، تمہارے باپوں کے گھر، اور من سے یہ مل رہا ہے، من سے بیوت، یا تمہارے باپوں کے گھروں سے، باپوں مطلب دادا پر دادا، نانا پر نانا، ان کے گھروں سے جا کے بھی تم دعوت اڑا سکتے ہو، تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ چیز سمجھے، بیوتی گھر، آبائکم تمہارے باپ، آبائکم بیوت کی طرف منسوب ہو رہا ہے، تمہارے باپوں کے گھر، تو کہ یہاں پہ بیوت کے اوپر نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اور آبائی زیر والی حالت میں ہے، تو یہ آبا اس کی طرف منسوب ہو رہا ہے، تمہارے باپوں کے گھر سے، تم پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ داداؤں کے گھروں سے، یا بیوت امہاتکم تمہاری ماؤں کے گھروں سے، او یا بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، سیم چیز ہے یہاں پہ میں نے سمجھا دیا، سیم قاعدہ لگ رہا ہے، او یا بیوت اخواتکم اپنی بہنوں کے گھر سے بھی کھاؤ تو کوئی جرم تو گناہ نہیں ہے تم پر، یہ ناجائز طریقے سے کھانا نہیں شمار ہوگا، ٹھیک ہے، او بیوت اعمامکم، اعمام چچا، اور تم اپنے چچا تمہارے چچا کے گھر سے بھی کھا سکتے ہو، او یا بیوت اخوالکم ماموں کے گھروں سے، اخوال آیا نا ماموں، ٹھیک ہے، او بیوت خالاتکم اپنی خالاؤں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو۔ اب تفسیر ہم نہیں جا رہے، تفسیر میں نہیں جا رہے، صرف نہیں، تفسیر انشاءاللہ پھر ہم کبھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ کیا سیکھ رہے ہیں، ترجمہ، عربک گرامر، تفسیر نہیں کر رہے، تو ایک چیز آپ کو آنی چاہیے انشاءاللہ، اس کو جوڑنا، صرف آپ کو کہاں پہ مشکل آنی ہوگی، بیوت، اور یہ یہاں پہ یہ مرکب نسبت ہی ہے، بیوتی امہاتکم، ویسے اس پہ ڈیٹیل لیکچر انشاءاللہ اگلی کلاس کی سیکنڈ پارٹ میں آئے گا، بیوتی امہاتکم تمہاری ماؤں کے گھر، تمہاری ماؤں کے گھر۔ اچھا آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو کہ اس کے پارٹس نہیں ہیں، میں نے کیا بولا، کم کی ضمیر بہت امپورٹنٹ ہے، کم کی ضمیر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آباؤکم ترجمہ تم سب کے باپ، امہاتکم بناتکم، ابناؤکم اعمامکم چچا، ازواجکم تمہاری بیویاں، ٹھیک ہے، نیچے آ جائیں۔ اچھا باڈی پارٹس بھی اللہ نے تھوڑے سے گنوائے تو میں نے ایک ساتھ جمع کر دیے وہ سارے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اعینکم، سارے قرآن میں آئیں گے یہ ورڈ، کوئی بھی ایک ورڈ بھی میں نے اپنے پاس سے نہیں دیا انشاءاللہ۔ اعینکم تم سب کی آنکھیں، تمہاری آنکھیں۔ اچھا اگر آپ سب کا ترجمہ زبان سے ادا نہ بھی کرنا چاہے تو نہ کریں، ذہن میں ہونا چاہیے، تمہاری آنکھیں، آپ تم سب کی آنکھیں، ٹھیک ہے، تمہاری آنکھیں۔ وجوہکم تمہارے چہرے، ٹھیک ہے، تم سب کے چہرے، کیوں بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے چہرے۔ السنتکم، السنہ لسان کی جمع ہے، تمہارے زبانیں۔ ایدیکم تمہارے ہاتھ۔ قلوبکم، ابصارکم تمہاری نگاہیں۔ سمعکم تمہاری سماعت۔ جلودکم، جلود لام ہے، لام، جلود جلد، جنود نہیں ہے، جنود لشکر کو کہتے ہیں، جلودکم تمہاری کھالیں، چمڑیاں۔ صدورکم تمہارے سینے۔ رؤوسکم تمہارے سر، سارے باڈی پارٹ ہے نا یہ، تو ایک ساتھ میں نے جمع کر دیے۔ ظہورکم، ظہور کسے کہتے ہیں، ابھی پڑھا نا ظہر، ظہرن، تو ظہورکم تم سب کی پیٹھیں، کمر۔ ظہور، ظہرن کی جمع ظہور۔ اسی طرح افواہکم، اردو کا ورڈ ہے افواہ، افواہ کہتے ہیں اردو کو، ہیں کیا مطلب ہے افواہ کا،
منہ. افواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ، ماؤتھ. افواہکم تمہارے منہ، تمہارے ماؤتھ، فیس نہیں، منہ. فیس کے لیے تو وجہ کا لفظ آتا ہے نا، وجوہکم تمہارے فیس، اور افواہکم تمہارے ماؤتھ، منہ. اس کی واحد سیکھ لیں فم آتی ہے اس کی واحد، فمن منہ. ٹھیک ہے، فمن منہ. افواہکم تمہارے منہ، یعنی تمہارے منہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا اللہ پر، یہ پوری بیک گراؤنڈ اس کے ہے، تمہارے منہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر. ارجلکم، ارجلکم تمہاری ٹانگیں، ارجلکم. ٹھیک ہے، ٹانگیں، یہ ورڈ یاد کر لینا، تمہاری ٹانگیں. جس طرح ایدیکم تمہارے ہاتھ، اس طرح ارجلکم تمہاری، رؤوسکم تمہارے سر، رأس کی جمع رؤوسکم. تو کافی دیر ہو گئی ہمیں کم پر چلتے چلتے 2 آیتیں بھی سیکھی. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس میں ہم کتنی ضمیر سیکھ چکے ہیں؟ آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے ضمیر کے اعتبار سے. کا، آپ کا، ربہ. اچھا، کوئی بھی ورڈ یاد کرنے کی ایک ٹیکنیک سیکھ لیں، اس ورڈ کی کوئی ایک ایگزامپل یاد کر کے ذہن میں فیڈ کر لیا کریں. ٹھیک ہے، جیسے لی ایک ورڈ ہے، لی کا ترجمہ کیا ہے، ایک ایگزامپل یاد کریں. للرحمن، اب للرحمن جب بھی بولیں گے تو ایک دم سے لی کا ترجمہ ذہن میں آ جائے گا، رحمان کے لیے. اسی طرح کا کی کوئی ایگزامپل اپنے ذہن میں فٹ کر، ربو کا تیرا رب. اسی طرح کی، ربو کی تیرا رب، امو کی تیری ماں. اور ابھی ہم نے لاسٹ کون سی سیکھی؟ کم، تم سب کا. اب ایک لاسٹ ضمیر بچی ہے، قرآن میں استعمال ہوئی نہیں ہے اتنی، لیکن وہ چارٹ مکمل کرنے کے لیے میں لکھوا رہا ہوں، ہوئی ہے کہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو جب وہ آئے قرآن میں. کننا، کیا ضمیر ہے؟ کننا. میرے سامنے ایک مذکر تھا تو میں نے کا بولا، میرے سامنے ایک مؤنث تھی تو میں نے کی بولا، میرے سامنے سب مذکر تھے تو کم بولا، میرے سامنے سب مؤنث ہیں، ٹھیک ہے، میری بہنیں بیٹھی ہیں تو میں کیا بولوں گا؟ تم سب کا رب. تو وہاں پہ کم استعمال نہیں کروں گا، کننا استعمال کروں گا. کیا استعمال کروں گا؟ کننا. جیسے ربو کننا، ربو کننا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہارا رب. انگلش میں دیکھیں یور سب جگہ یور ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہو، دو ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، سب میں یور ہی ہوتا ہے. اردو میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے، بس جمع واحد میں فرق ہو جاتا ہے. ربو کننا، تمہارا رب یعنی تم سب مؤنث کا رب. بیوت کننا، تم سب عورتوں کے گھر. قیدی کننا، تم سب عورتوں کی چالیں. قید چال، قیدی کننا چال. ٹھیک ہے، قیدی کننا چال بازیاں. من کننا، تم سے، تم عورتوں سے. من کننا، تم عورتوں سے. خطب کننا، خطب کہتے ہیں معاملہ. ٹھیک ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو بادشاہ نے حضرت یوسف کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا، تو حضرت یوسف نے بولا کہ پہلے عورتوں سے پوچھو کہ ما خطب کننا، کہ ان کا معاملہ کیا تھا. تو پھر بادشاہ نے ان سے سوال کیا تھا، ما خطب کننا، کیا معاملہ تھا تمہارا، کیا واقعہ تھا، کیا قصہ تھا تمہارا، کہ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ. تو خطب کننا معاملہ، خطب کننا تمہارا معاملہ، خطب کننا تم عورتوں کا معاملہ. تو ہمارے پاس کیا کتنی آ گئیں آج کی؟ کننا. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس لیے میں نے جلدی سے پڑھا دی. کن والا ہی ترجمہ ہے، کم والا ہی. ٹھیک ہے، تو چارٹ میں لکھنے کے لیے میں نے لکھوا دی، قرآن میں استعمال ہوئی ہیں 5-6 جگہ، بس اس سے زیادہ نہیں ہوئی. کننا تم عورتیں. تو آج ہم نے کون کون سی پڑھی؟ کا، کی، کم، کن. اب ساری ضمیر آپ کی ہو چکی ہیں، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. ہو، ہم، ہا، ہننا، کا، کم، کی، کننا، اور چھوٹی ہے اور نا. ربہ، ربہم، ربہا، ربہنہ، ربو کا، ربکم، ربو کی، ربو کنہ، ربی، ربنا. جلدی سے ایکسرسائز نکال لیں آج کی. آپ کی یہ ضمیر پوری ہو گئیں. کتنی ہے ٹوٹل؟ 10. اچھا، ان کے کیٹیگری دیکھ لیں، 3 کیٹیگری ہیں. یہ انشاءاللہ میں ابھی نیکسٹ کلاس میں پورا ایک پراپر چارٹ آپ کو دوں گا، گھبرائیں نہیں. ایک ایک چیز انشاءاللہ آپ کی کور ہوگی، کوئی بھی ہم جلد بازی سے نہیں کریں گے انشاءاللہ، ایک ایک چیز سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیٹیگری 3 ہوتی ہیں. ایک تو میری کیٹیگری فرسٹ پرسن، ایک جو میرے سامنے ہے جن سے مخاطب ہوں جیسے آپ، تو یہ سیکنڈ پرسن، اور یہ تھرڈ پرسن جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ان کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ڈیٹیل میں تھوڑی سی اور بات کر لیں گے. ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک
وہ کیپس دی جاتی ہے. للہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لہو یہ والی لام اس لام میں فرق ہے، یہ لی ہے یہ لا ہے. الفاظ کے ساتھ استعمال ہوئی تو لی، اور ضمیر کے ساتھ استعمال ہوئی تو کے لیے. اب غور کریں، الفاظ کے ساتھ جیسے شدید لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اب مجھے بولنا شدید کے لیے، تو میں یہاں پہ کیا لگاؤں گا؟ لی. اگر کسی لفظ کے ساتھ زبر والا لام آ جائے، کسی لفظ کے ساتھ زبر والا لام آ جائے، اس کا ترجمہ کے لیے نہیں ہوگا. زیر والا لام الفاظ کے ساتھ آئے تو کے لیے، زبر والا لام ضمیر کے ساتھ آئے تو کے لیے، زبر والا لام الفاظ کے ساتھ آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم تاکید کریں گے، یعنی جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. اب آپ کی اردو میں کون کون سے الفاظ ہیں تاکید کے لیے؟ بے شک، یقیناً، واقعی، تحقیق، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی ایک کر لیں گے. ابھی مثال آتی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر الفاظ کے ساتھ لام کے اوپر زبر ہے تو یہ کے لیے والا نہیں ہے بلکہ تاکید والا ہے. آپ کو بتاتے ہیں ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عذابی لا شدید، ان عذابی لا شدید، بے شک میرا عذاب، چھوٹی لگی ہوئی ہے، عذابی، بے شک میرا عذاب، لا شدید، واقعی بہت شدید ہے. ایک تاکید، دو تاکید. اللہ نے اس بات کو تاکید سے بولا ہے. غور کریں، اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا عذابی شدید، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا عذاب شدید ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان عذابی شدید، بے شک میرا عذاب شدید ہے. اللہ نے اس جملے کو ڈبل تاکید سے بولا ہے، ان عذابی لشدید. اس میں اللہ کا قہر ہے، اللہ کا ایک لہجہ چھپا ہوا ہے، جس کو میں بولتا تھا نا قرآن کا لہجہ. لوگوں سنو، بے شک میرا عذاب واقعی شدید ہے. ڈانٹ ڈپٹ والا لہجہ ہے یہ. بے شک میرا عذاب واقعی شدید ہے، ڈر جاؤ اس سے. سمجھ آیا؟ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا بغیر تاکید کے، عذابی شدید، میرا عذاب شدید ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان عذابی شدید. اللہ نے ایک اور تاکید بیان کر دی، لا کی. تو یہ والا لام جو ہے آپ نے کیسے پہچانا اس کا ترجمہ کے لیے ہے یا تاکید ہے؟ لفظ کے ساتھ جو لام زبر والا جڑا ہوا ہے اس کا ترجمہ تاکید ہوگا، کے لیے کبھی بھی نہیں ہوگا. لفظ کے ساتھ زبر والا لام آ گیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اندر بہت زیادہ نکھار پیدا کریں گے انشاءاللہ. ان الشرک لا ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک واقعی ظلم عظیم ہے. اچھا، یہ کون سا مرکب ہے؟ ظلم عظیم مرکب وصفی، بڑا عذاب، موصوف، ٹھیک ہے، موصوف صرف کا نام نہیں لو، بڑا عذاب. بے شک شرک واقعی ظلم عظیم ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا الشرک ظلم، اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا. میں لہجہ بتا رہا ہوں، الشرک ظلم، شرک ظلم ہے. شرک اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا الشرک ظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے. اللہ ایک تاکید آئی، صرف شرک بڑا ظلم ہے. اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان الشرک ظلم عظیم، بے شک شرک ظلم ہے. اللہ نے نہیں ساری حدیں پار کر دی، لا ظلم عظیم، بے شک شرک واقعی بہت بڑا ظلم ہے. لوگوں اب تو ڈر جاؤ، شرک نہ کرو اپنے رب کے ساتھ. لیکن بدبختی ہے ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہے. پتہ ہو تو ہم بچیں نا، ہماری بدبختی ہے یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک شرک واقعی کا ترجمہ یہاں سے آ رہا ہے. یقیناً کر لیں، واقعی کر لیں، ڈبل تاکید. اچھا آخری، ان بطش ربک لشدید. بطشہ کہتے ہیں پکڑ کو، کسے کہتے ہیں؟ پکڑ کو. بے شک پکڑ تیرا رب واقعی شدید، بے شک پکڑ تیرا رب واقعی شدید. یہ جو بطشہ ہے نا، یہ اس کی طرف منسوب ہو رہا ہے، تیرے رب کی پکڑ. غور کریں، بطشہ پہ الف لام بھی نہیں ہے، زبر بھی نہیں ہے، اور یہ زیر والی حالت میں بطشہ ربک، تیرے رب کی پکڑ، بے شک تیرے رب کی پکڑ واقعی بہت شدید ہے. تیرے رب کی پکڑ واقعی بہت شدید ہے. یہ لام وکیبلری ہو گئی. اب آ جائیں تھوڑی سی جو ہم نے کم پڑھا ہے نا، اس کی ایکسرسائز پر. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یہ آپ کو لازمی کرنی ہے.
फ़क़ाल रब्बी इन्ना इब्नी मिन अहली व इन्ना वअदकल हक़, मिली आपको। फ़क़ाला तो कहा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, रब्बी मेरे रब, इन्ना बेशक, इब्नी मेरा बेटा, मिन अहली मेरे अहल से है, मेरे घर वालों से है, व इन्ना और बेशक, वादा का तेरा वादा, अल हक़्क़ु हक़ है, तेरा वादा हक़ है। तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया, इसी के आगे लिखा हुआ है, क़ाला अल्लाह ने कहा, या नूहु ए नूह, इन्नहु बेशक वो, हु अभी पढ़ा ना, एक मुज़क्कर, यानी उस बेटे की बात हो रही है कि जो तेरे बेटे की बात करो ना, ए नूह बेशक वो, लैसा नहीं है, मिन अहलिक तेरे घर वालों से। एक बहुत मुश्किल आयत है, ये मैं देना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये समझने के लिए एतबार से बहुत ज़बरदस्त आयत है। अल्लाह करे हमारी इस्लाह हो जाए। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, अभी कोई पूछ रहा था ग़िता क्या कहते हैं, ठीक है, तो मैंने स्किप कर दिया था, मैं यहीं पर ही बता दूंगा फिर इंशाअल्लाह आपको। बसरुका अल-यौमा हदीद। फ़कशफ़ना, फ़ा का तर्जुमा कशफ़ना, इसको छोड़ दें तो हमने हटा दिया। कशफ़ कहते हैं ना, कशफ़ हो गया, पर्दे खुल जाना, ठीक है, ज़ाहिर कर देना, तो हमने ज़ाहिर कर दिया, तो हमने हटा दिया, तो हमने हटा दिया। इसका तर्जुमा भी आपको याद नहीं करना, कशफ़ना, फ़ा तो हमने हटा दिया, अनका तुझसे, अनका तुझसे, ग़िताअका तेरा पर्दा, तेरा पर्दा, बसरुका फ़बसरुका तो तेरी निगाह, तो तेरी निगाह। अभी मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करवा रहा हूँ। तो हमने हटा दिया तुझसे तेरा पर्दा, तो तेरी निगाह, अल यौम, यौम का तर्जुमा क्या होता है, दिन। अच्छा याद रखना, दिन पे जब भी अलिफ लाम लगेगा ना, इसका मतलब होता है टुडे, आज। अल यौम का तर्जुमा क्या है, आज, टुडे, आज। हदीद, हदीद कहते हैं तेज़, तेज़, ठीक है। तो हटा दिया हमने तुझसे तेरा पर्दा, तो तेरी निगाह आज बड़ी तेज़ हो गई है, तो तेरी निगाह आज बड़ी तेज़। अल्लाह क़यामत, जब उसकी मौत का वक्त आता है ना काफिर की, तो बोलते ये क्या, अल्लाह क्या है, माअज़ल्लाह, ये फ़रिश्ते क्या हैं, हमें तो नहीं पता। तो अल्लाह उसको हसरत भरी अल्फाज सुनाएगा उसकी मौत के वक्त, कि उसका नक्शा अल्लाह ने खींचा है कि आज हमने तेरी आँख से, तेरी नज़र से पर्दा हटा दिया, तो आज तेरी निगाह, आज तेरी निगाह हदीद तेज़ हो गई है, तेज़ है, आज तेरी निगाह तेज़ है। यानी आज तो तू सब चीज़ें देख रहा है, फ़रिश्ते क्या है, अज़ाब क्या है, इससे पहले नहीं देख सकता। आज सारे पर्दे हट गए, तो हटा दिए तुझसे तेरा पर्दा, तो तेरी निगाह आज तेज़ हो गई है। वैसे मुश्किल आयत है, वर्ड पे फोकस करें, अगर वर्ड समझ आ रहे हैं इंशाल्लाह जोड़ना फिर हम बाद में भी कर सकते हैं। बस 2-3 मिनट की वीडियो और रह गई है। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल का तर्जुमा क्या है, बल्कि, अल्लाहु, अल्लाह, मौलाकुम तुम्हारा मौला है, बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है। कितने वाज़ेह अल्फाज हैं, हम दर दर पे अपने मौला बना के बैठे हुए हैं। अल्लाह कह रहा है बल्कि अल्लाह तुम्हारा मौला है। आखिरी देखने आयत, कुल ए नबी आप कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा सिर्फ़, अना का तर्जुमा होता है आई, मैं। अना का तर्जुमा क्या है, आया समझाने के लिए थोड़ा सा याद कर लें। अना का तर्जुमा क्या है, मैं। इन्नमा अना, मैं तो सिर्फ़, इन्नमा अना मैं तो सिर्फ़, बशरुन इंसान हूँ, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह। अगर बशरियत की बात हो तो वही मेरे 2 हाथ हैं, वही आँखें हैं, ठीक है, एक ज़बान है, तो मैं तुम्हारे ही तरह का इंसान हूँ। इन्नमा अना मैं तो सिर्फ़, बशरुन इंसान हूँ, मिस्लुकुम तुम्हारी तरह का। हाँ, फ़र्क क्या है, फ़र्क भी बता दिया, थोड़ी सी नहीं, अल्लाह के बाद अगर कोई इज़्ज़त के लायक है कौन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़र्क क्या है, इज़्ज़त क्या दी अल्लाह ने मुझे, यूहा वही की जाती है, इसका तर्जुमा भी आपको नहीं करना, यूहा वही की जाती है, इलैया असल में ये लिखा हुआ है इला और या, तो इसको मिला के किस तरह पढ़ेंगे, इलैया मेरी तरफ, इलैया मेरी तरफ, तो वही की जाती है मेरी तरफ। क्या वही की जाती है, अन्नमा सिर्फ़, इलाहुकुम तुम्हारा इलाह, तुम्हारा इलाह तो सिर्फ़ इलाहु वाहिद, एक इलाह है। कुल ए नबी आप कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम मैं तो
صرف تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. ہاں فضیلت ہے مجھے. وہ کیا؟ یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. کیا وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم، تمہارا الہ تو صرف الہ واحد، ایک الہ ہے. تو آج الحمدللہ ہماری ضمائر مکمل ہو گئی ہیں. ہو، ہم، ہا، ہننا، کا، کم، کی، کننا، یا اور نا. انشاءاللہ لاسٹ اس کی کلاس، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی لاسٹ کلاس ہوگی ضمائر کی، اس میں آپ کو اور مزید اس کے بارے میں چیزیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.